السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ذکر کربلا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں کس پرسوز انداز میں ہوئی، اور جب آپ اپنے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی نعش مبارک کو خیموں میں لائے تو خواتین میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ جب یہ سب منظر انہوں نے دیکھا، خواتین اور خیمہ کے باقی لوگوں نے، تو سب جو ہیں وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے بہن زینب، آپ صبر کریں کہ حسین ابھی موجود ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری بہن، جب میں چلا جاؤں گا تو آپ کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا، لہٰذا اگر ابھی آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں گی تو پھر کیسے معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گی۔ لہٰذا ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے کہ ابھی آپ کو بہت سے غمناک مناظر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار ہوتا دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ کا ننھا بیٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے پانی طلب کیجئے یزیدیوں سے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس ننھے بچے کے لیے ان کے دل میں کچھ ترس آ جائے اور وہ اس ننھے بچے کو پانی دینے پر راضی ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، اگر یزیدیوں کے دل میں رحم کی کوئی رمق باقی ہوتی، اگر ان کے دل میں نرمی کا کوئی ایک گوشہ یا کوئی ذرہ ہوتا تو وہ ہمیں پہلے ہی پانی دے دیتے کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہوئے، غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے کسی کے لیے پانی نہیں دیا۔ اگر انہیں پانی دینا ہوتا تو وہ اس وقت پانی دے دیتے، لیکن ان کے دل میں ذرہ بھر بھی نرمی نہیں ہے، وہ پانی نہیں دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، وہ تو جوان تھے، وہ تو بڑے تھے، ہو سکتا ہے کہ یزیدی اس معصوم بچے کے حال پر رحم کریں، اس ننھے بچے کی عمر کا لحاظ کریں، اس کی کم سنی کا کچھ خوف کریں، خوف خدا کریں، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے پانی دے دیں۔ آپ اس کے لیے پانی ضرور طلب کیجئے۔ جب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنی بہن کی یہ گزارشات سنی تو آپ نے اپنے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر شریف اس وقت 6 ماہ تھی، آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا، انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ لیا، اور اس انداز سے اپنے بیٹے کو لے کر چلے کہ دھوپ کی تمازت اس پر نہ پڑے، سورج کی تپش جو ہے اس سے بچے کو اور تکلیف نہ ہو، لہٰذا آپ نے بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ لیا اور اس کے چہرے کو اس طرح سے ڈھانپ لیا کہ سورج کی دھوپ
اس کو تکلیف نہ دے، اور آپ اپنے اس لخت جگر کو ننھے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ پیدل ہی نہر فرات کی طرف چلے۔ جب آپ نہر فرات کی طرف چلے تو یزیدیوں نے دیکھا کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، لیکن یہ کیا، آپ کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ تو لیس ہو کر نہیں آ رہے، آپ تو خالی ہاتھ ہیں اور سواری پر بھی سوار نہیں ہیں، آپ پیدل تشریف لا رہے ہیں، اور ایسے میں آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑا اٹھا رکھا ہے، نہ جانے اس کپڑے میں کیا ہے۔ وہ دور سے دیکھتے ہیں، حیرت میں گم ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا عزائم ہیں، کیا ارادے ہیں۔ جب امام علی مقام قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن یہ میرا ننھا بچہ ہے، یہ میرا ننھا بچہ ہے، اس پر ترس کھاؤ۔ حسین ابن نمیر لعین شخص وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا اور کہا کہ اے حسین، کیا بات ہے، تمہارے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہیں اور یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ننھا ہے، یہ کم سن ہے، یہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اے حسین ابن نمیر، دیکھو یہ تو جوان نہیں ہے، یہ تو مجاہد نہیں ہے، یہ تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو تمہارے لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو معصوم ہے، تم اس کے حال پر رحم کھاؤ اور اس کے لیے پانی جو ہے وہ مجھے دے دو۔ دیکھو تم نے میرے کتنے بڑے بڑے جوانوں کو شہید کیا، عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، میرے قاسم کو شہید کیا، میرے علی اکبر کو شہید کیا، اور یاد رکھو اگر تم میرے اس ننھے بچے کے لیے پانی دے دو گے تو میں یہ سب کچھ معاف کر دوں گا، میں یہ سب کچھ درگزر کروں گا، اور بروز قیامت اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کی سفارش کروں گا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر حسین بن نمیر بدبخت لعین کہنے لگا، اے حسین، کیا کہتے ہو؟ پانی لینا چاہتے ہو؟ تم ہمیں فریب دینا چاہتے ہو؟ تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ تم بچے کی آڑ میں خود پانی پینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ بچے کا بہانہ کر کے پانی لے لو اور تم پانی خود پینا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، اے ابن نمیر، کیا تو مجھے فریبی سمجھتا ہے؟ کیا تو مجھے دھوکہ باز سمجھتا ہے؟ میں اہل بیت میں سے ہوں، تم نے میرا کیا دھوکہ دیکھا؟ تم نے میرا کیا فریب اور بددیانتی دیکھی؟ اے ابن نمیر، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اے ابن نمیر، میں اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتا ہوں، تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے فریب کر رہا ہوں، میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہوں اور بچے کی آڑ میں خود پانی پینا چاہتا ہوں، تو یہ لو، میں اپنے بچے کو یہاں ریت پر لٹا رہا ہوں، میں اسے ریت پر یہاں چھوڑ رہا ہوں، تم اسے خود پانی پلا دو۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے، چشم تصور سے یہ کیسا دل شگاف یہ منظر ہوگا، کیسا تکلیف دہ یہ منظر رہا ہوگا کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے جن کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دونوں جہانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا مالک بنا کر بھیجا، اور آپ کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو سوچئے ناظرین کہ جن کے نانا اس پوری کائنات کو نوازنے والے ہیں، اس پوری کائنات کو دینے والے ہیں، اور جن کے نانا کے بغیر نہ تو انسان کی دنیا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے، آج ان کی نسل پاک جو ہے، آج ان کے بچے جو ہیں، آج ان کے نور نظر جو ہیں، وہ پانی کے چند قطروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ ناظرین محترم، امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ریت پر لٹا دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اے ابن نمیر، تم خود میرے بچے کو پانی پلا دو، لیکن یہ کیا، ان ظالموں نے اس بچے پر کوئی رحم نہ کھایا، اسے پانی نہیں دیا۔ آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ علی اصغر گرم ریت کی حرارت اور تمازت کو برداشت نہیں کر سکے، تڑپنے لگے، رونے لگے، شدت کے ساتھ بلکنے لگے۔ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام تیزی سے آگے بڑھے، آپ نے اپنے بچے کو اپنے
जिगर के गोशे को उठा लिया, सीने से लगा लिया, फरमाया कि इसे पानी दे दो, इसे पानी दे दो। लेकिन किसी ने उन पर रहम नहीं किया, किसी ने उन पर तरस नहीं खाया। नाज़रीन मोहतरम, इसी गुफ्तगू के दौरान यज़ीदी फ़ौज में से एक सिपाही हुरमला इब्न काहिल असदी उस बदबख्त लईन ने ताक कर एक ऐसा तीर मारा कि जो सीधा हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हलक़ में पैवस्त हो गया। ना सिर्फ़ ये कि वो इस नन्हे अली असग़र के हलक़ में पैवस्त हुआ, बल्कि आपके हलक़ को चीरता हुआ इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाजू में जा खुबा, बाजू में चुभ गया। नाज़रीन मोहतरम, शिया मुअर्रिख़ीन जो हैं उनकी कुतुब में इस तीर के बारे में ये रिवायत है कि ये तीर एक ऐसा तीर था जो 3 नोकों वाला था, और ये 3 नोकों वाला तीर जो है ये अमूमी तौर पर उस ज़माने में इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जानलेवा तसव्वुर किया जाता था। और ये तीर इस्तेमाल किया जाता था जानवरों को शिकार करने के लिए, और ये तीर जो है उन ज़ालिमों ने चलाया था इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे बेटे अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। और फिर इसके बाद जी नाज़रीन, तो उन ज़ालिमों ने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे बेटे हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक ऐसा तीर चलाया था जिसके बारे में मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि वो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई मुहल्लक़ तीर था, और उसकी 3 नोकें थीं, और वो इतना ख़तरनाक तीर था कि जो उस ज़माने में जानवरों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस कि उन ज़ालिमों ने, कूफ़ियों ने वो तीर नन्हे अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हलक़ में पैवस्त कर दिया। और अंदाज़ा कीजिए कि वो कितनी शिद्दत से चलाया गया होगा कि नन्हे अली असग़र के हलक़ को चीरते हुए वो तीर इमाम अली मुक़ाम के बाजू में पैवस्त हो गया। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अपने बच्चे का तसव्वुर कीजिए, अगर हमारा बच्चा हो, हमारे बच्चे के पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, हम कितने बेकरार हो जाते हैं, तड़प उठते हैं अपने बच्चे की इस मामूली सी तकलीफ़ को देखकर। सोचिए कि दोनों जहानों के वाली आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं, और उनका बेटा है, 6 माह उम्र है, तपती रेत है, करबला का मैदान है, और उसके हलक़ में उन ज़ालिमों ने, कूफ़ियों ने कैसा तीर मारा कि जो आपके हलक़ को चीरता हुआ इमाम अली मुक़ाम के बाजू में चुभ गया। लिहाजा नाज़रीन, ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि ये हक़ व बातिल की जंग थी, ये हक़ व बातिल की जंग थी। और ज़रा सोचिए कि हम अपने बच्चों के लिए कितने हिस्सास होते हैं कि अगर ज़रा कोई हमारे बच्चे को बुरा भला कह दे, या कोई बाज़ औक़ात कोई पड़ोसी जो है वो हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दे तो लड़ाई कहाँ तक चली जाती है। बाज़ औक़ात तो लड़ाइयाँ जो हैं वो कोर्ट कचहरी तक चली जाती हैं, और कत्ल व गारत और खून रेज़ी तक चली जाती हैं। अपने बच्चों के लिए तो हमारे दिल में इतनी मोहब्बत और इतना दर्द हो, और अहले बैत के लिए हम दावा तो करते हैं मोहब्बत का, लेकिन क्या है अमली तौर पर माअज़ल्लाह कुछ लोग जो हैं वो यज़ीद को कहते हैं कि जनाब उसको बुरा ना कहें, उसके लिए नरम गोशा रखते हैं। और ऐसे लोगों के साथ बाज़ लोग जो हैं वो मेल जोल रखते हैं, उनके साथ बैठकर एक प्लेट में खाते हैं और कहते हैं कि जनाब सब ठीक है। नहीं नहीं आलीजा, ऐसा नहीं है, सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो इमाम अली मुक़ाम क्यों इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए मैदान करबला में आते, क्यों अपने अहले बैत और अहले बैत अतहार और अपने रफ़ाक़ाए कार की कुर्बानी पेश करते। लिहाजा ये ऐसा नहीं है, ये जो है ये हक़ व बातिल की जंग है। लिहाजा ऐसे लोग जिनका ये नज़रिया है कि यज़ीद को बुरा मत कहें, यज़ीद को गलत मत कहें, दोस्तों ऐसे लोगों से हमें कोई रवाबित नहीं रखने चाहिए। ऐसे लोगों से बचें। उनसे बहस करना तो दूर की बात, वो तो बात करने के लायक भी नहीं है। उनको अपने से दूर करना चाहिए,
ان کو الگ کرنا چاہیے، ان سے دور ہٹنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین گرامی، امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے تیر کھینچا۔ تیر کھینچتے ہی گئے۔ جب آپ نے تیر کھینچا تو خون کا ایک فوارہ جو ہے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے اچھلا، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رخسار رنگین ہو گیا، آپ کی داڑھی مبارک خون سے سرخ ہو گئی۔ آپ نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس کا گلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اس کا گلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میری یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے لاشے کو اسی طرح کپڑے میں لپیٹا، اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ میدان کربلا کی طرف، نہر فرات کی طرف تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ننھے علی اصغر کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا، وہ بلک رہا تھا، وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لیکن جب آپ واپس ہوئے تو اس وقت ایک سناٹا چھا چکا تھا۔ آپ کی گود میں ننھے علی اصغر کی ناش جو ہے وہ بالکل خاموش تھی اور ایک سناٹا تھا۔ جب آپ خیموں کے قریب پہنچے تو خواتین نے پوچھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے بھائی، کیا پانی مل گیا؟ کیا ننھے علی اصغر نے پانی پی لیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں زینب، علی اصغر سیراب ہو گیا ہے، لیکن پانی سے نہیں، وہ حوض کوثر سے سیراب ہوا ہے۔ ناظرین سوچئے ذرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیا گزری ہوگی، شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین محترم، شہر بانو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی تھیں۔ آپ سوچیں کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور کس صدمے سے دوچار ہوئی ہوں گی، اور خود امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزری ہوگی، اور پھر بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کیا گزری ہوگی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے بستر سے اٹھے، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ لکڑی کے سہارے سے اپنے بابا کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اے بابا جان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام بہت دل گرفتہ ہوئے۔ فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم اہل بیت کے آخری چشم و چراغ ہو، تم سے ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک چلے گی، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر، اپنے بابا جان کی یہ گفتگو سن کر، شہزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے والد محترم کی خوشامد کرنے لگے، عرض کرنے لگے، مجھے جانے دیجیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو دعا کیجیے کہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ ناظرین محترم، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔